نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم، اور پورا اس کا اجر دیا جائے گا یوم القیامہ۔ فمن زحزح عن النار، اور جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ مسافر شب کو چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس کو ہر انسان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے کی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جو قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں، اس کی تیاری کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ رب چاہے زندگی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والی زندگی ہو، اسلام والی زندگی ہو۔ ان 3 طریقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور وہ تینوں سوال قبر کے اندر ہونے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر جو 3 سوال ہونے ہیں، اس میں پہلا سوال ہے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں جو کسی کی پرورش کرتے ہوئے کبھی غافل نہ ہو، کبھی سوتا نہ ہو، کبھی اونگتا نہ ہو، ایک ہی وقت میں سب کو دیکھتا ہو، سارا نظام ایک ہی وقت میں چلاتا ہو، جو ہمارا پالنہار ہو، اور ایسا پالنہار جو کبھی غافل نہ ہوتا ہو، وہ اللہ ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، یعنی کسی کے سامنے ہم نے بلا ضرورت ہاتھ نہیں پھیلایا، اور اپنی غیرت کو دبا کے رکھا، اور جو بھی سوال تھے ہم نے اس کو چھپا کے رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہم نے آگے تک پہنچایا، رب چاہے زندگی گزاری، تو یہ جو قبر میں سوال ہوگا اس کا جواب ہوگا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب اسی وقت نکلے گا جب ہم دنیا سے رب چاہے زندگی گزار کے جائیں گے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کیا ہوگا، آپ کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، آپ کے اخلاق پہ عمل کیا ہوگا، آپ کے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھائی، بچوں کی پرورش، بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، غیر کے ساتھ کیا سلوک ہے، تو اس طرح سے اگر ہم نے زندگی گزاری ہوگی تو یقیناً میری زبان سے نکلے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر اس طرح سے ہم نے نہ کیا، ہمیشہ جھوٹ اور فریب میں پڑے رہے، اور صرف نماز روزے کو دین سمجھا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی زبان سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے، اس میں کچھ ڈیٹیل ہے کہ تیسرا سوال جو ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر ہم نے اسلام پہ عمل کیا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہی تو اسلام ہے، تو اگر اسلام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو 100% اللہ کے آگے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا کہ اے رب تو جو چاہے گا میں اس کے مطابق چلوں گا، تیرا جو حکم ہوگا وہ مانوں گا، نبی کا جو عمل ہوگا میں اس پہ انشاءاللہ عمل کروں گا، اور وہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی زبان سے نکلے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اب اس کے اندر آ جائیں کہ سب نے اپنا جو دین ہے وہ مذہب سمجھ بیٹھے ہیں، یعنی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ بندہ صرف اپنا دین کیا سمجھ رہا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف اسی کو وہ دین سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ یہ مذہب ہے، یہ فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے، جو اسلام کے مطابق گزرے اس کو کہتے ہیں یہ دین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو شخص اللہ کے علاوہ دین کو لائے گا، یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسلام کی شکل میں، اگر اس کے علاوہ ہم طور طریقوں کو اپنا کے جائیں گے تو یقیناً وہ اسلام نہیں کہلاتا۔ اسلام وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اور بتلایا، یقیناً وہی اسلام ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ دین تو سب ہے،
دین عیسائیت کا بھی نام ہے، دین بدو کا بھی نام ہے، دین یہودیت کا بھی نام ہے۔ دین تو سب ہے، دین کہتے ہی مذہب کو، لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم سب کو اسلام پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک بہت ہی خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ ان یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کو ماننے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا۔ یہ تو حکم دیا ہی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، اللہ کا شریعت نفاذ کرنے کا بھی حکم اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دیا ہے کہ سارے لوگ کوشش میں لگ جائیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ اگر اس طرح سے ہم نہیں کرتے تو یقیناً یہ ہم بزدل کہلائیں گے، مغلوب کہلائیں گے، دین غالب نہیں آ سکتا۔ دین غالب ہونے کا ایک بندہ جو ہے، ایک بستی میں سارے نمازی ہیں، لیکن وہ دین کو نافذ، شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو وہ مغلوب کہلاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ان یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ، نبی بھی، خلیفہ بھی، حکومت بھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے کے سارے خلیفہ۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا اور نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد بھی جو صحابہ تھے، معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ بہت سے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی اور کیا بھی۔ دین غالب جب کہلاتا ہے، اسلام غالب جب کہلاتا ہے جب ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں۔ اور آج یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب مسلمان کسی چیز کو فتح کرتا ہے تو پھر وہ غیروں سے کہتا ہے ان یعطوا الجزیۃ، آپ ٹیکس دیں، آپ یہودی ہیں یہودی رہیں، آپ نصرانی ہیں نصرانی رہیں، آپ جو بھی ہیں رہیں، لیکن مجھے ٹیکس دیں۔ اگر ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو پھر مقابلہ کریں۔ تو یہ ہے اسلام سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں بھی جا کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تو یقیناً یہ نفاق کی موت آئے گی۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ ہم بری طرح سے مغلوب ہیں، یہاں پہ بری طرح سے مغلوب ہیں۔ کہیں کوئی قانون نافذ نہیں ہو رہا ہے، نہ ہمیں اپنی نماز کی کھلے طور سے پڑھنے کی اجازت ہو رہی ہے، کسی چیز کی بھی اجازت نہیں ہو رہی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو یاد کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، ہم نے اپنی زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے کس کو بنایا؟ جو شریعت کے نفاذ کی کوشش کرتا ہو۔ والارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے۔ والحکم للہ، حکم بھی اللہ کا ہے، لیکن ہم غالب کیوں نہیں ہو رہے؟ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ ہم نہ تو کامل مومن بن پا رہے نہ ہی شرعی قانون کو، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم از کم اپنے گھر میں تو شرعی قانون نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتے تو ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹول لینا چاہیے کہ صرف دین اور اسلام نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرہ، اخلاق، پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور اس روئے زمین کا نظام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، جس کے اندر سراسر عدل، سراسر انصاف، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیا؟ بالعدل، کہ انصاف کرو۔ ان اللہ یحکم بین الناس، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ عدل کا کرو، انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ تو انصاف کہاں سے لائیں گے؟ یہ قرآن ہی تو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف دینے کا حکم دیا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ انصاف کریں۔ اگر ہم روئے زمین پر انصاف نہیں کریں گے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً اسی طرح سے یہ مار پڑتی رہے گی۔ یہ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی مجھے دنیا کے اندر اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ یاد رکھیں، آخرت کا مسئلہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم مغلوب رہیں گے، اور پھر جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ دین سے کہیں پھر نہ جائیں، کیونکہ جب ان کو اسلام کا نالج نہیں ہوگا، ان کو دین کا پتہ ہوگا بس یہ نماز روزے کا نام اسلام ہے۔ آج دنیا کیا کرے؟ نماز کا مطلب اسلام ہے،
روزہ کا مطلب ٹوپی کا مطلب کرتا پاجامہ کا مطلب ہے مسلمان اور اسلام ہے، ایسا نہیں 24